تھا کہ گزشتہ سال کے دسمبر میں کافی لوگوں کا وفود مجھ سے ملاقات ہوا اور جنہوں نے رنگ روڈ کے حوالے سے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا کہ جو یہ رنگ روڈ جس کا میجارٹی پورشن ہماری کانسٹیٹوئنسی سے ہی گزرتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اپروچ روڈ نہیں مل رہا ہے، کوئی ریمپ وغیرہ کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی ہے کہ تاکہ ہم بھی اس رنگ روڈ کا استفادہ کریں، کیونکہ ان پروجیکٹس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسے آسان بنے، اسی مد نظر میں یہ پروجیکٹس وغیرہ لائے جاتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کا خدشہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی فائدہ اس رنگ روڈ پروجیکٹ سے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہمیں سائٹ پر کیا جا رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں میں نے پھر 17 دسمبر کو چٹھی لکھی تھی آنریبل منسٹر روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری صاحب کو، جس میں نے یہ خدشات قلم بند کر کے ان تک پہنچائے تھے، اور ہم نے نشاندہی کی تھی کہ ان جگہوں پر کوئی اپروچ روڈ یا کوئی لنک روڈ کنیکٹ ہو سکے تاکہ بڈگام ٹاؤن یا یہ ایریا اس رنگ روڈ پروجیکٹ سے ایڈوانٹیج لے سکے۔ تو کل مجھے ان کی طرف سے چٹھی موصول ہوئی 21 فروری 2025 کو، جس میں انہوں نے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اور جو ان کا کرائٹیریا ہے، جو ان کا یہ کرائٹیریا ہے فیکٹو سے پارٹ و ولیج ہی آئیڈل ہے، جہاں سے آپ بڈگام کو روز اول سے ہی اسٹیپنی کی طرح یوز کیا گیا ہے، جس طرح باقی اضلاع میں جس زور و شور سے تعمیر و ترقی ہوئی ہے، بڈگام میں اس ویسی ترقی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بڈگام کافی پیچھے ہے، جہاں باقی اضلاع میں بڑے بڑے پروجیکٹس، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، وہ اب بجلی پانی سڑک سے آگے چل کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں IIT ایمز ہونا چاہیے، مگر بڈگام آج بھی 2025 میں بھی بیسک ضروریات کے لیے ترس رہا ہے، سڑک کے لیے ترس رہا ہے، صاف پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو اس ضمن میں ان حالات میں میرے خیال سے بڈگام کے لوگوں کا مرکزی کردار بنتا ہے کہ ان کو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا عزت نفس کہاں پر محفوظ رہتا ہے اور کہاں پر نہیں۔ یہ فیصلہ بے شک سیاسی جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹس اس انتخابات میں اتاریں گی، مگر فیصلہ جو ہے یہ بڈگام کے لوگوں کو کرنا ہے کہ کیسے ان کا عزت نفس بحال رہے، اور جو ناانصافیاں پچھلے 30-40 سال سے ان کے ساتھ متواتر کسی جماعت نے یا کسی فرد نے کی ہے، اس ناانصافی کا وہ کیسے ازالہ کرنا چاہیں گے۔ میرے خیال سے فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، بال ان کے کورٹ میں ہے کہ بڈگام کے لوگوں کو اس وقت مصمم فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہاں پر وہ راستہ ان کو چننا چاہیے کہ جس راستے پر ان کو لگے کہ یہ راستہ، اس راستے کا انتخاب کر کے ان کی تمام تر جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ ان سب ناانصافیوں کے ساتھ انصاف ہو۔ اگر صاحب مجھے بتائیے کہ کل CM عمر عبداللہ کی جانب سے بتایا گیا کہ الیکشن سے پہلے جو مینیفیسٹو تھا ان کا، انہوں نے ہر ایک پالیسی کو لے کر واضح کیا تھا تب کہ ہم ایسے ایسے کام کریں گے، چاہے ہم کیجول لیبررس کی بات کریں گے۔ کل عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 5 سال ہے، 5 سالوں میں کریں گے، پہلے سارے کام نہیں ہوں گے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ گھما رہا ہے لوگوں کو اس حوالے سے؟ دیکھیے، وہ تو پہلے سے گھما رہا تھا، جب سے الیکشن بیگل بجا، پارلیمنٹ الیکشن سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اگر ان کو پتہ تھا کہ سسٹم کیسا ہے، اس وقت ہم ایک UT میں الیکشن لڑ رہے ہیں، UT کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے اسٹیٹ کے حساب سے، ان کو اسی حساب سے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے تھا۔ ان نے تو دو ٹوک کہا تھا کہ آپ مجھے مینڈیٹ دیجئے، میں جس دن میں حلف اٹھاتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ، شام کو میں سارے چیزوں واپس لے آؤں گا، 370 سے لے کر بجلی سڑک، یہ سارے چیزیں میں واپس لاؤں گا۔ تو وہ آج کیوں مکر رہے ہیں؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، ان کو یہ لوگوں کو پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، پہلے ہی اس چیز کا اندیشہ کرنا چاہیے تھا کہ کام کٹھن ہے مگر آہستہ آہستہ میں کروں گا۔ انہوں نے ایسا تو نہیں کہا، انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بس ووٹ ڈالنے کی دیری اور ان تمام چیزوں کا ازالہ ہوگا۔ میرے خیال سے عمر عبداللہ نے اور اس کے چیلے بٹوروں نے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ایکسپلائٹ کیا۔ ان کا ہدف لوگوں کو ریلیف پہنچانا نہیں تھا، ان کا ہدف صرف اور صرف اقتدار تھا، اپنی پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن کی، جو انہوں نے بخوبی کی۔ شکریہ۔